الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد قال أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام: أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسف على شيء منها صبي عنكما. حضرت امیر علیہ السلام نے اپنے دونوں عظیم الشان فرزندوں اور شاہزادوں سے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بچوں، ہمیشہ خدا کو نظر میں رکھنا، کوئی بھی عمل کوئی بھی کام انجام دینا نظر میں خدا ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ لہذا فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ، اس کے بعد فرمایا کہ وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا إِن بَغَتْكُمَا، اگر دنیا تمہاری تلاش میں آئے تب بھی تم دنیا کی تلاش میں نہ ہو۔ البتہ اس فرمائش اور اس وصیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان رزق حلال نہ کمائے، انسان دنیا میں رہے اور اپنی ضروریات کو فراہم نہ کرے، نہیں، یہ قطعاً جائز نہیں، اس لیے کہ اسلام ایک فطری مذہب ہے، اسلام فطرت کے اوپر آیا ہے۔ ہر اس شے کو اسلام منع کرتا ہے، نیگلیکٹ کرتا ہے کہ جو انسان کی انسانیت کا سودا کرے اور انسان سے انسان کی عزت و شرافت کو چھین لے، اسلام اس چیز کا دستور نہیں ہے۔ لہذا اسلام میں حتیٰ دین کے نام پر کنارہ کشی یا رہبانیت، جس کو عام طور سے ہندی زبان میں تپسیا یا پرتگیا کے نام سے یاد کرتے ہیں، اسلام میں یہ حرام ہے۔ کچھ لوگوں نے حضور سرور کائنات حضرت محمد یا رسول اللہ، ہم انسان ہیں، فطری طور پر ہماری کچھ ضروریات ہوتی ہیں، جس طریقے سے بھوک لگتی ہے تو روٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہر مرد و عورت، ہر خاتون اور ہر مرد کو ضرورت ہوتی ہے، جسمانی تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی جسم سے اس شے کو نکال دیں کہ جو ہمیں راغب کرتا ہے اس جسمانی تقاضے کی طرف، کہ جس کا نام ازدواجی زندگی ہے۔ حضور سے غیر سی بات ہے، کوئی غیر الہی بندہ ہوتا تو کہتا ضرور ایسا کرو، لیکن حضور سرور کائنات معمار انسانیت ہیں، فرمایا کہ یہ خواہش اور یہ نیچرالٹی اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے، تم کون ہوتے ہو اپنے جسم سے اسے نکالنے؟ فرمایا پھر کیا کریں؟
فرمایا اسلام میں رہبانیت حرام ہے، اسلام میں پاپاشپ حرام ہے، اسلام میں سسٹرزم حرام ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ سب بہن ہیں، جتنے مرد ہیں وہ باپ ہیں۔ کس نے کہا؟ جو عیسائیوں کے یہاں سلسلہ شروع کیا گیا اصل دین اور فطرت کے خلاف تھا کہ مردوں سے کہا گیا کہ آپ عورتوں کی طرف رغبت نہ کریں، عورتوں سے کہا کہ آپ مردوں کی طرف رغبت نہ کریں۔ یہ ایک فطری تقاضا ہے جس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد کتنے کرائسس، فساد دین کے نام پر کلیساؤں میں، گرجا گھروں میں، چرچز میں ہوتے رہے اور لوگوں کو دین سے نفرت ہونے لگی۔ حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ رہبانیت اسلام میں حرام ہے۔ اسلام میں زہد، عبادت، ریاضت اور تپسیا کا مطلب جنگل میں بیٹھنا نہیں ہے۔ اسلام میں معاشرے کو چھوڑ کر کسی ویرانے میں بیٹھ کر عبادت کرنے کو عبادت نہیں کہتے بلکہ بزدلی و فرار کہتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی زندگی اور دنیا کے سارے تقاضے پورا کرو اور اپنے کو کس طریقے سے مینیج کرو، جس طریقے سے اپنے وقت کو معین کرو کہ وقت کے چند حصے بناؤ، ایک حصہ اپنے خدا سے عبادت کے لیے، ایک حصہ رزق حلال کمانے کے لیے، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے لیے، حصہ جو ہے اپنے مومنین و دوستوں اور بھائیوں سے ملنے جلنے کے لیے تاکہ کسی کے اوپر ظلم نہ ہو۔ لہذا اسلام رہبانیت کا بالکل قائل نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے ہی کا نام اسلام، یہ اسلام کو بدنام کرنا ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام کے زمانے میں حضرت کے زمانے میں کچھ لوگوں نے مسجد میں، آپ کے خاص اصحاب تھے، مسجد میں آ کے انہوں نے اپنی اپنی جا نمازیں بچھا دی اور صبح سے شام تک قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ حضرت امیر علیہ السلام تشریف لے آئے، دیکھا ارے صبح سے آئے ہیں، شام ہو گئی، یہ گئے نہیں۔ پھر سوچا شاید اعتکاف میں ہو۔ دوسرے دن پھر دیکھا، کچھ دن بعد نظر ہوا کہ یہ لوگ تو یہاں بالکل مسجد میں رہ ہی رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ لوگ عابد و زاہد و عبادت گزار و پرہیزگار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں۔ فرمایا کہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ رات دن بھر عبادت کرتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، باہر نہیں جاتے۔ حضرت فرمایا کہ خوب ان کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ کہتے بیوی بچوں نے صبر کر لیا۔ حضرت نے پوچھا ان کا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ سرکار یہ لوگ پرہیزگار لوگ ہیں، عبادت گزار لوگ ہیں، مومنین لا کے انہیں کھانے کو دیتے یہ کھا لیتے ہیں۔ آپ آئے، فرمایا میں ابھی جا رہا ہوں اپنے باغوں میں پانی دینے، دوپہر کے واپس آؤں تو تم میں سے کوئی ایک آدمی مسجد میں نظر نہ آئے۔ اگر تم میں سے کوئی ایک آدمی مسجد میں نظر آیا تو جو سلوک کروں گا خود اپنے کو ملامت کرنا۔ اس کے بعد حضرت چلے گئے، واپس آئے دیکھا یہ لوگ گئے نہیں۔ آپ نے حضرت قمبر سے کہا کہ ایک بازو تم پکڑو، ایک میں پکڑتا ہوں، ایک ایک کو مسجد کی دیوار سے باہر پھینک دیا، مسجد کی دیوار سے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ فرمایا تم اسلام کو بدنام کرتے ہو، اسلام سمجھتے ہو ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے کا نام ہے؟ اسلام خدا کی بندگی کا نام ہے۔ اسلام میں صرف نماز عبادت نہیں ہے، شادی بیاہ بھی عبادت ہے، ملنا جلنا بھی عبادت ہے، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، حتیٰ مومن کو دیکھ کے مسکرا دینا بھی عبادت ہے، کسی کو سلام کرنا عبادت ہے، سلام کا جواب دینا عبادت ہے،
لوگوں کے حال چال پوچھنا عبادت ہے، راستے میں کنکری ہٹا دینا، پتھر ہٹا دینا، کانٹوں کو چن لینا عبادت ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو صرف زندگی کے ایک حصے کو اپنا سمجھتا باقی کہتا تمہارا، نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی بھی حصہ اللہ کی بندگی سے باہر نہیں جاتا۔ لہذا آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ سب اس آیت کو بارہا سنتے ہوں گے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جناتوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا، صرف کاہے لیے پیدا کیا؟ کہیے کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بہت متقی پرہیزگار آدمی ہو، نمازیں کتنی ہیں؟ 17 رکعت، صبح شام دوپہر اور نماز شب وغیرہ ملا کر کتنا وقت لگتا ہوگا؟ بہت زیادہ اگر انسان صرف کرے 2 یا 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، کچھ کا تو آدھے گھنٹے میں سارا ختم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے سے زیادہ ان 51 رکعت مستحب نمازوں کو 51 رکعت نماز ختم ہو جاتی ہے۔ باقی دن بھر کیا کرے گا انسان؟ کھائے گا، پیے گا، کام کرے گا۔ تو اس آیت کا کیا مطلب ہوا کہ ہم نے جنات و انسان کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت 51 رکعت ہے اور وہ 51 رکعت 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے میں ہو جاتی ہے۔ تو اگر دن میں 24 گھنٹے انسان کی زندگی میں ہیں تو 2 ہی گھنٹے تو انسان نے عبادت کیا، اس کا مطلب انسان اپنی خلقت سے باغی ہے۔ تو پھر تو ہم میں سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ کبھی سوچا آپ نے؟ پھر تو ہم میں سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کہتا ہم نے تمہیں پیدا کیا صرف عبادت کے لیے، اور عبادت ہم صرف 2 گھنٹہ کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف نشست و برخاست کا نام عبادت نہیں ہے۔ اللہ نے جو فرمایا ہم نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی ہم نے تمہیں اپنا بندہ بنا کے پیدا کیا، کسی بھی حال میں رہو ہمارے بندے بن کے رہو۔ عبادت اور بندگی کا ایک حصہ نماز ہے، باقی ہزاروں حصے ایسے ہیں کہ جو نماز نہیں ہیں۔ لہذا اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا داری عیب نہیں ہے، دنیا سے محبت عیب ہے۔ حضرت فرماتے ہیں لا تبغیا ان بغت خما، اس کے بعد فرمایا ولا تأسفا بشیء منہا یا علی شیء منہا ذوبع عنکما، میرے بچوں اگر دنیا میں کوئی شے تم سے دور کر دی جائے یا تم سے چھن جائے تو اس پہ افسوس مت کرو۔ ایک شخص آیا، اس نے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، مولا میں آپ کی خدمت میں ایک مہم کام لے کے آیا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف 2 جملوں میں دین اور تقوی اور ایمانداری کو خلاصہ کر دیجئے۔ میں زیادہ باتیں آپ سنائیں گے میں سن لوں گا لیکن شاید عمل نہ کر سکوں، لہذا 2 جملے 2 سینٹنس بولیے جس میں سارا دین جمع ہو جائے، تقوی جمع ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے 2 جملہ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا كَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا عَلَى مَا آتَاكُمْ، فرمایا نعمت مل جائے تو اتراؤ مت، اور اگر نعمت چھن جائے تو پچھتاؤ مت۔ اگر نعمت مل جائے تو حد سے زیادہ خوش مت ہو، نعمت چھن جائے تو حد سے زیادہ ناراض نہ ہو، اس لیے کہ جس نے دیا ہے اس نے آپ کو اب بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے، عطا کیا ہے، آپ کا حق نہیں بنتا تھا، مل گیا شکریہ، نہیں ملا تب بھی شکریہ۔ یہ جو آپ سے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بری خبر سنیں تو کہیں، کیا کہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت خالی موت کے لیے ہے،
کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہم اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کی طرف جانا ہے، جیسے ہی مردے کی خبر سنیں۔ در واقع یہ مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا اصول ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا اصول ہے۔ ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی جانب پلٹ کر جانا ہے، یعنی ہم خدا کی ملکیت ہیں، لہذا خدا ہی کی بارگاہ میں لوٹ کے جانا ہے۔ اعلان اس بات کا ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ ہمارا اپنا نہیں ہے۔ جس طرح آپ ٹرین پہ بیٹھتے ہیں، انما الدنیا دار المجاز، دنیا کیا ہے؟ ایک گزرتا ہوا گھر ہے، دار المجاز۔ آپ نے دیکھا کسی آدمی کو پل سے محبت کرتے ہوئے؟ کسی کو دیکھا آپ نے روڈ سے محبت کرتے ہوئے کہ صاحب یہ روڈ ہے، اس سے میں محبت کر لو؟ کہیں بھائی دیوانہ ہے، روڈ گزر جانے کے لیے، پل جو ہے عبور کرنے کے لیے ہے، ویسے ہی دنیا گزرگاہ ہے۔ روزانہ آپ جب سوار ہوتے ہیں کشتی کے اوپر یا ٹرین کے اوپر، ہم آپ روز اکثر ٹرین پہ سوار ہوتے ہیں، جس وقت ٹرین آ جاتی ہے ہر آدمی اپنی بوگی تلاش کرتا ہے، ہر آدمی اپنی برتھ تلاش کرتا ہے کہ صاحب اپر ہے کہ لوور ہے کہ مڈل ہے کہ رائٹ سائڈ ہے، ہر آدمی تلاش کرتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد کچھ تو بےہودے ہوتے جو لڑائیاں کرتے ہیں سیٹ کے لیے، یہ میری ہے وہ ان کی ہے، بعض وقت تو 10 بغریباں ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب بیٹھ جاتے ہیں، جیسے جیسے منزل قریب آتی جاتی ہے، لوگوں کی سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ بھئی جو شروع اسٹیشن پہ جھگڑ رہے تھے اب کہتے ہیں بھئی سفر ہی تو ہے، گزر جائے گا۔ جیسے ہی آپ ٹرمینل پہنچتے ہیں ہر آدمی اپنا سامان اٹھانے لگتا ہے۔ میں نے ایک آدمی سے کہا بھائی بیٹھ جاؤ یار، اب تو خالی ہو گئی، تمہاری اپنی سیٹ ہے۔ سرکار میری منزل آ گئی۔ میں نے کہا یہ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ 1 گھنٹے بعد آپ کی منزل آ جائے گی؟ بس دنیا کی مثال ایسے ہی ہے، دنیا بھی ایک گزر ہے، ایک سفر ہے، اس سے محبت کر لینا حماقت ہے۔ اس لیے کہ دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے۔ لہذا ایک مشہور شعر ہے عربی زبان کا، ظاہراً حدیث ہے جو شعر کی شکل میں، لا تہین الفقیر اللہ یرفع الدہر ویضعک، کسی غریب آدمی کو توہین مت کرو، اس کو حقیر مت سمجھو، اس لیے کہ دنیا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں کل فقیر کر دے، اسے ہو سکتا ہے مجھے اور آپ کو کل فقیر کر دے، اسے امیر کر دے۔ تو جب آپ کی وہ توہین کرے گا تو آپ کو کیسا لگے گا؟ دنیا کوئی صاحب کہتے ہیں صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ مومن پریشان رہتا ہے، اس لیے کہ فرعونوں کے پاس حکومت دی اللہ نے نمرود کو حکومت دی، شداد کو حکومت دی، تو کسی نے ہمارے چھٹے امام سے کہا مولا اللہ نے دنیا تو صرف برے لوگوں کو دیا، ایسا کیوں ہے؟ فرمایا دنیا کی توہین کے لیے یہی کافی ہے کہ نمرود جیسوں کے پاس ہے۔ دنیا کی ذلت کے لیے غور کریں اس بات کے اوپر، دنیا کی ذلت کے لیے یہی کافی ہے کہ نمرود جیسوں کے پاس ہے۔ کم دنیا جو ہے حضرت سلیمان جیسے لوگوں کے پاس آتی، تو کسی کو مال مل جانا یا کسی کو نہ ملنا یہ اس کی عزت یا اس کی شرافت اسٹیٹس نہیں ہے۔ دنیا سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ گلزار دبستان ایک کتاب ہے، بہت مشہور ہے، شروع زمانے میں طلاب کو پڑھائی جاتی تھی، اس میں ایک قصہ ذکر ہے، اچھی حکایت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جب تیمور لنگ ہندوستان آیا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے کے بادشاہ جو ہے موسیقی کے رسیا بادشاہ، دنیا پہ حکومت کرنے والے، دنیا کی تلاش میں ہزاروں گلے کاٹنے والے، ہزاروں گھروں کو اجاڑنے والے، ہزاروں خواتین کو بیوہ کرنے والے، ہزاروں بچوں کو یتیم کرنے والے کوئی اچھے لوگ تھوڑی ہوں گے۔ تو جب تیمور لنگ ہندوستان آیا
تو اس کو کہ موسیقی کا شوق ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب گمراہ لوگ حکومت پہ آتے ہیں تو ناچ گانے اور حلال و حرام کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ جب اہل ایمان و اہل تقویٰ حکومت پر آتے ہیں تو مسجد بناتے ہیں، امام بارگاہ بناتے ہیں، یتیم خانے بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، ہاسپٹل بناتے ہیں، مسافر خانے بناتے ہیں، رفاہ عام کا کام کرتے ہیں، چیریٹیز کو قائم کرتے ہیں۔ تو جب آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی گانے والا بلاؤ اچھا۔ تو انہوں نے کہا صاحب دہلی میں ایک گویا ہے جس کا نام ہے دولت رام۔ دولت رام کو بلایا گیا، جب وہ گا چکا تو آواز بڑی اچھی تھی اس کی، تو جیسے ہی گانا اس کا ختم ہوا الیاذ باللہ تو اس نے کہا تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام دولت رام ہے۔ تو تیمور نے ہنس کے کہا کہ کیا وہ اندھا تھا چونکہ آنکھوں کا، کہا کیا دولت بھی اندھی ہوتی ہے؟ اس اندھے سے کہا کہ تمہارا نام اگر دولت رام ہے تو کیا دولت بھی اندھی ہوتی ہے؟ فرمایا سرکار اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے پاس کیا کرتی؟ اس نے کہا سرکار اگر یہ دولت اندھی نہ ہوتی، تیمور لنگ تھا، ایک پیر کا معذور تھا، اگر دولت اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے پاس کیا کرتی؟ لہذا دولت بری چیز نہیں ہے، دولت سے محبت بری چیز ہے۔ دولت اگر نہ ہو تو انسان پریشان ہونا چاہیے، انسان کو دولت آنی چاہیے، لیکن دولت کا مقصد جو کل میں نے عرض کیا تھا، دنیا سے محبت نہیں کرنی چاہیے انسان کو، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی روح نکلنا مشکل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں آپ کو حساب دینا ہو، سب ہمارے پاس اگر کم ہے تو جلدی سے حساب دے کے گزر جائیں گے، لیکن جس کے بینک و بیلنس کی کوئی لمٹ نہ ہو تو ایک بینک کے کھاتے کا حساب ہوگا 2 4 6 دن 8 دن لگ جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ دنیا اچھی چیز ہے لیکن اگر حلال طریقے سے کمائی جائے۔ مال دنیا نعمت ہے، برکت ہے، رحمت ہے، اگر ان وجہوں میں خرچ کیا جائے جہاں میں نے کل احادیث سے عرض کیا تھا، اپنی ضروریات پوری کرنا، اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کی مدد کرنا، اس کے ذریعے سے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، اس کے ذریعے سے حج و زیارات و عمرہ کرنا، جو بچ رہ جائے فقراء اور مساکین میں تقسیم کرنا، یہ دولت۔ لہذا ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ دعا کرو کہ نیک آدمی کے پاس دولت آئے، دعا کرو نیک آدمی کو دولت ملے۔ دیکھ اگر نیک آدمی کو دولت ملے گی، مسجد آباد ہوگی، امام بارگاہ آباد ہوگی، فقیروں کے گھر میں چولہا جلے گا، بیواؤں کے گھر میں عزت و آبرو محفوظ ہوگی۔ اگر کسی شیطان کے پاس دولت جائے گی، مسجدیں ویران ہوں گی، امام بارگاہیں سونی ہو جائیں گی، مجلسوں کی رونق کم ہو جائے گی، بیواؤں اور یتیموں کی عزت داؤ پہ لگے گی۔ لہذا ہمیشہ دعا کرو پالنے والے مال و دولت اگر دے تو صالح اور نیک لوگوں کو دے۔ دعائے افتتاح ہم آپ صاحب ماہ مبارک رمضان میں پڑھتے ہیں، دعائے افتتاح کے آخر میں ایک دعا کرتے ہیں، جس کو یہ جملے 2 4 یاد ہوں گے اس کو انعام ملنا چاہیے، میں انعام دوں گا آج۔ بسم اللہ الرحمن، اللہم انا نرغب الیک دولتا کریما۔ پالنے والے ہم تیری بارگاہ میں طلب کرتے ہیں ایسی حکومت، ایسی دولت جو با کرامت ہو، تو عز بہل اسلام، جس سے اسلام اور اہل اسلام کو عزت ملے، وتذل بہ النفاق، منافقوں اور منکروں کو ذلت ملے، وتجعلنا فیہا من الدعاة الی کرامتک، اور ایسی حکومت میں ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو تیری خوبیوں اور اچھائیوں کی طرف لوگوں کو بلائیں۔
تو ایسی صورت میں دولت و حکومت و مال اگر اللہ کے لیے ہے تو بہتر ہے. لیکن اگر انسان کے اندر مال کی محبت ہو جائے تو ایسی صورت میں انسان کو کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی ہے. قرآن میں ایک آیت ہے جو بڑی عجیب و غریب آیت ہے، معجزہ ہے قرآن کا. وَتُحِبُّونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم لوگ مال سے بہت 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 محبت کرتے ہو. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایک غریب و فقیر آدمی ہے. ابھی ایک فقیر سے پوچھئے کہ صاحب کتنا پیسہ چاہیے، کہے گا 1 کروڑ روپے. 1 روپے نہیں ہے لیکن 1 کروڑ محبت دل میں. 1 روپے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن 1 کروڑ کی محبت دل میں پالے ہوئے ہے. خدا کہ تحبون المال حبا جما، تم مال سے اس طرح محبت کرتے ہو. اگر تم خدا سے محبت کرو، اگر تم پروردگار عالم سے عشق کرو اور اپنے کام کی طرف بحول اللہ و قربتاً الی اللہ نکلو. میں ہندوستان کی اس سرزمین پہ تھا، ایک قریہ میں ایک صاحب آئے جو بالکل نماز نہیں پڑھتے تھے. انہوں نے کہا سرکار میں روزی کماتا ہوں لیکن میرے پاس روزی روزگار نہیں ہے. میں نے کہا آپ نماز صبح پڑھیے، اگر آج سے آپ کو روزی نہ ملے تو 500 روپے مجھ سے لے جائیے. آ کے نماز صبح میں آئے، سرکار آمادہ رکھیے گا میں لے لوں گا. میں نے کہا میں نے جیب میں رکھا ہوا ہے، میں نے اگر نہیں ملے گی تو دوں گا آپ کو. میں نے کہا اب نماز صبح پڑھ لیے، چائے میرے پاس پیجیے، نکل جائیے رزق کی تلاش میں. نماز صبح پڑھنے کے بعد رزق کی تلاش میں ان کا کام تھا لکڑیوں کا. 2-4 کلومیٹر دور گئے، کئی ٹرک یوکلپٹس کی لکڑیاں لادے ہوئے لا رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی یہ لکڑیاں بیچو. انہوں نے کہا ہاں بیچیں گے. کتنے میں بیچو گے؟ طے کیا، 1 پیسہ بھی نہیں دیا. لے جا کے بھٹے پہ خالی کیا. بھٹے والے نے جو ان سے طے کیا تھا 1000 یا 2000 روپے اسے اپنے ہاتھ میں آیا. دوپہر کو مسجد میں آئے گا سرکار مجھے 2000 روپے آج میں نے کمایا جبکہ 1 روپیہ میری جیب میں نہیں تھا. میں نے کہا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ کیا ہے کہ من صلی صلاۃ الفجر وخرج مبکرا من بیتہ، جو نماز صبح ادا کرے اور اندھیرے منہ اپنے گھر سے رزق کی تلاش میں نکلے، فرشتوں پہ واجب ہے کہ اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، اسے رزق و روزی دے. یہ عزیزو بہانہ ہے کہ صاحب ہم نے تلاش کیا نہیں ملا، ملے گا لیکن اگر آپ کو خدا پہ بھروسہ ہو. تو فرمایا لا تأسفا، تم افسوس مت کرو اگر دنیا تمہارے ہاتھ سے چلی جائے. اس لیے کہ افسوس ایمان کا ہونا چاہیے، آبرو کا ہونا چاہیے، افسوس کردار کا ہونا چاہیے، شرافت کا ہونا چاہیے. یہ جاتی ہے تو واپس نہیں آتی ہے. مال دنیا ہاتھوں کی میل ہے، وسخ العیدی ہے، یہ جاتی ہے تو فوراً لوٹ کے آ جاتی ہے. ہم آپ ہر نماز مغربین کے بعد دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے جس میں ہم کہتے ہیں پالنے والے میں رزق کی تلاش میں، انا طالب کل حیران، میں ایسا تلاش کرنے والا ہوں، ڈھونڈنے والا ہوں کہ جو پریشان ہے. ام فی سما ام فی ارض ام فی سہل ام فی جبل ام فی بر ام فی بحر، مجھے نہیں معلوم کہ میری روزی آسمان پہ ہے یا زمین میں ہے، میری روزی دریا میں ہے یا خشکی پہ ہے، میری روزی پہاڑوں کی اونچائی پہ ہے یا برابر زمین پہ ہے. پالنے والے مجھے نہیں معلوم بید من، کس کے ہاتھ سے مجھے روزی ملے گی. اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے پالنے والے مجھے بیجا محنت اور تلاش سے محفوظ رکھ اور اس راستے کی ہدایت کر جس میں آسانی سے مجھے رزق نصیب ہو جائے. لہذا دنیا افسوس کے قابل نہیں ہے. کسی نے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا
پوچھا کہ اس دنیا کی اور ہماری مثال کیسی ہے؟ فرمایا جیسے ایک آدمی ناؤ پر سوار ہو کر سمندر میں چل رہا ہے، پیاسا ہے، پورا سمندر پانی سے لبریز ہے، قد آدم سینکڑوں فٹ اونچے موجیں اٹھ رہی ہیں، لیکن ایک چلو اس کی پیاس نہیں بجھا سکتی۔ ایسا ہی ہے نا، سمندر میں کشتی ہو، ناؤ ہو، شپ ہو، آپ 10 دن رہیں گے تو آپ کو ایک چلو پانی اسے پئیں گے تو آپ کو تکلیف ہو جائے گی۔ ایسا ہی دنیا ہے، صرف دنیا سواری کے لیے بنی ہے، دنیا کو اپنے اوپر سوار کرنا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں روزی کی تلاش میں، نہ انہیں خدا یاد رہتا ہے، نہ اولاد یاد رہتی ہے، نہ کسی کا مرنا یاد رہتا ہے، نہ کسی کا جینا یاد رہتا ہے، نہ کسی فنکشن سے مطلب ہے، نہ کسی کی خوشی سے مطلب ہے، نہ کسی کی غمی سے مطلب ہے۔ صرف مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کو اپنے خاندان کا گدھا نہیں ہونا چاہیے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ لا تجعل نفسک حمالا لعیالک، تم اپنے بچوں کے لیے حمال مت بن جاؤ، حمال مت بن جاؤ کہ پوری زندگی ان کے لیے دنیا کمائی، خود جب ٹفن کھولتے ہیں تو سوکھی روٹی، اور جب ریٹائر ہوتے ہیں تو روٹی کم کھاتے ہیں، دوائیں زیادہ کھاتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، میں سمجھتا تھا آج سے تقریباً 20 سال پرانی بات ہے، بچپنا تھا میرا اس وقت، تو ایک صاحب میں سمجھ بڑے خوشحال آدمی ہے، کروڑ پتی ارب پتی آدمی، بچپنے میں انسان کو ایک خمار ہوتا ہے، تو ایک شب ان کے ساتھ میں نہیں گزری، بھئی ہم نے کھانا کھایا، پانی پیا، اس کے بعد لیٹ گئے، تھوڑی دیر کے بعد وقت نماز ہوا، نماز پڑھی، صبح کی نماز کا وقت ہوا، نماز صبح پڑھی۔ میں نے یہ دیکھا کہ ہر گھنٹے کے بعد الارم لگا اٹھ بیٹھتے تھے، 2 دوا کھاتے تھے، پانی پی کے پھر سو جاتے تھے، پھر 3 گھنٹے بعد اٹھتے تھے، دوا کھاتے تھے، پانی پی کے پھر سو جاتے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ دوا جو ہے بدن کا واٹر لیول مینٹین کرنے کے لیے ہے، یہ دوا جو ہے بدن کی گرمی کو مینٹین کرنے کے لیے ہے، یہ دوا جو ہے شوگر کو مینٹین کرنے کے لیے ہے، یہ دوا جو میں نے وہ کل سوکھی روٹی کھائی تھی اس کو ہضم کرنے کے لیے ہے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دولت آپ کے کام کی نہیں ہے۔ رونے لگا وہ آدمی، اس نے کہا میں نے اس کو بڑے جتن سے کمایا، لیکن جب 2 لقمہ کھانے بیٹھتا ہوں تو اسے ہضم نہیں کر پاتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد جب 2 لقمہ کھانے بیٹھتا ہوں تو اسے ہضم نہیں کر سکتا۔ لہذا جب مال اللہ دے تو کل کی حدیث میں یاد ہوگا کہ امام نے فرمایا کہ وَاسْأَلُ اللَّهَ، اللہ سے مانگو الرزق فی الدنیا والعافیہ، رزق کے ساتھ عافیت بھی مانگو۔ روٹی کمائی جا سکتی ہے، صحت نہیں کمائی جا سکتی ہے۔ روٹی کمائی جا سکتی ہے لیکن آشائش نہیں کمائی جا سکتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو سکون ملتا ہے کہاں ملتا ہے؟ اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ طرح طرح کی بیماریاں ہیں، خدا نخواستہ کسی کو ہارٹ کی بیماری ہے، خدا نخواستہ کسی کو کینسر کی بیماری ہے، انشاءاللہ آپ میں سے سارے لوگوں کو تمام بیماریوں سے خدا دور رکھے۔ خداوند عالم نے کسی کو مبتلا کیا ہے یا پھر الگ الگ بیماریاں ہیں، انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دواؤں کو لے کے جیب میں پھرتا ہے، لیکن سوچتا ہے ہوگا کیا میرا؟ اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے، وہ بھی 2-4 منٹ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ بالکل تجربے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، آپ کی طبیعت خراب ہو، 10 منٹ 20 منٹ آپ کے اعزاء و اقربا بیٹھتے ہیں، اتنی دیر اچھا لگتا ہے، جب چلے جاتے ہیں پھر آپ کا دل گھبرانے لگتا ہے، اب کیا کروں؟ دوا کی ڈبیا نکالتے ہیں، ایک ہی تو کھا سکتے ہیں، 4-5 پلس اگر آپ نے لے لی تو وقت سے پہلے جنازہ میرا آپ کا نکل جائے گا، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ نیند کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں آ رہی۔ جس کو آپ نے اپنا سب کچھ سمجھا ہوا ہے، ماں چھوڑا، باپ چھوڑا، خاندان چھوڑا، یعنی حضرت بیوی، وہ بھی اپنا تکیہ رکھ کے آرام سے سو رہی ہے۔ اگر آپ نے کہا پانی دے دو تو کیا مصیبت ہے بھائی؟ آپ نے دوا تو کھائی تھی، آپ سوتے کیوں نہیں سوتے؟ اسی لیے آپ بیمار ہیں۔ اسے کیا معلوم کہ اس بدبخت کو نیند نہیں آ رہی غریب کو۔
تو رات بھر کروٹیں بدلتا ہے، سکون تلاش کرتا ہے، ٹی وی چالو کرتا ہے، وہاں بھی دل نہیں، جب اندر سے تکلیف ہے، جب اندر کی دنیا میں سونا پن ہے تو باہر کی کا شور شرابہ اسے آباد نہیں کر سکتا، وہ بھی بند کر دیتا ہے۔ اس کے بعد موبائل کا زمانہ ہے، موبائل میں ادھر ادھر 2-4 میسج کیے، پھر بھی اندر سے تکلیف ہے، پھر اس کو رکھ دیا۔ اب کیا کریں صاحب، 12 بجے رات کس کو فون کریں؟ پریشان حال ہے، کیا کریں؟ خدا کہتا ہے تم بھٹک رہے ہو، آج تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے۔ 40 سال سے میں کہہ رہا ہوں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرو تمہارے دلوں کو آرام و چین آ جائے۔ میاں جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو وضو کیجئے، رات کے سناٹے میں تاریکی میں وضو کیجئے، ایک مصلی بچھائیے، پالنے والے موت تو آنی ہے، پالنے والے میں تیرے پاس آ رہا ہوں، میرا ہاتھ بھی خالی ہے، کردار بھی خالی ہے، نامہ اعمال بھی خالی ہے، پالنے والے اگر میری بندگی پہ تجھے یقین نہیں ہے، دیکھ آنکھوں کی کوروں سے آنسو بہ رہا ہے، پالنے والے دیکھ مجھے اپنی بدبختی پہ رونا آ رہا ہے، پالنے والے اب تو رحم کر دے، میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، پالنے والے اگر حیات میں گنجائش ہے تو اسے طولانی کر دے، اور اگر گنجائش نہیں ہے تو موت ایسی آئے کہ جس سے میری دنیا و آخرت کو نقصان نہ پہنچے۔ آپ سجدے میں سر رکھیں گے، فرشتے سے آواز آئے گی، میرے بندے کے دل میں سکون رکھو، اطمینان رکھو، چین رکھو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ سوچیں نا کہ قاتل گھبرا رہا ہے، مقتول کہہ رہا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، قاتل کا ہاتھ کانپ رہا ہے، شیمر قتل کرتے وقت بھی لرز رہا تھا، کیونکہ کسی معمولی انسان کو قتل کرنے نہیں جا رہا ہے، لیکن حسین کے بدن میں نہ کہیں لرزہ ہے، نہ کہیں کپ کپی ہے، نہ کہیں گھبراہٹ ہے۔ حسین کا لہجہ، حسین کا اسٹائل، حسین کی گفتگو، حسین کا اطمینان دیدنی ہے۔ سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہے ہیں الہی لست الیک لا الوذ بسواک، پالنے والے حسین تیری بارگاہ میں بیٹھا ہے۔ اس کے بعد تمام علماء لکھتے ہیں کہ امام حسین نے چہرہ آسمان کی جانب اٹھایا، فرمایا کہ میرے خدا ای تم تو عیالی کئی القاک، خدا بچوں کو یتیمی کے خاک پہ اس لیے بٹھایا تاکہ تجھ سے ملاقات کر سکوں، ترکت الخلق ترا لہواک، ساری دنیا کو اس لیے چھوڑ دیا تاکہ تجھ سے عشق کر سکوں۔ اس کے بعد فرمایا الہی لا معبود سواک، تیرے سوا کوئی میرا معشوق نہیں ہے، الہی انت ثقتی فی وحدتی و وحشتی، خدا بھیڑ میں بھی تو تیرے اوپر مجھے بھروسہ تھا، آج اکیلا ہوں تب بھی تجھی پہ میرا بھروسہ ہے، خدایا میں تیرا بندہ ہوں، تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اور عزیزو پوری چیلنج سے یہ کہتا ہوں، اور 35 سال درس و بحث کے بعد اس جملے کا اعلان کرتا ہوں کہ اگر پوری دنیا انسانیت میں نہ کسی نبی نے نہ کسی امام نے اس طریقے سے خدا سے بات نہیں کیا ہے، اور کوئی بندہ اس جملے کو کہہ نہیں سکتا جز حسین ابن علی کے، فرمایا الہی انی قد وفیت بعہدی، خدا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، فعوف بعہدک، اب تیری باری ہے تو اپنا وعدہ پورا کر۔ نافع کہتا ہے لم ارا مجروحا ولا مکسورا، میں نے حسین سے زیادہ زخمی انسان نہیں دیکھا، حسین سے زیادہ زخموں سے چور انسان نہیں دیکھا، حسین سے زیادہ مصیبت زدہ انسان نہیں دیکھا، لیکن کہتا ہے جیسے جیسے اعزاء اقربا شہید ہوتے جاتے ہیں، حسین کے چہرے کی لالی اور سرخی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جلال و تمکنت بڑھی جا رہی ہے۔ کسی نے ہمارے 5ویں امام سے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جیسے جیسے امانتوں کو واپس کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے حسین کے اطمینان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد خدا میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ لہذا دنیا سے محبت، نقلی معشوقوں سے محبت کر کے کیا فائدہ؟ اولاد سے محبت کرنی چاہیے اتنی جتنی اللہ نے واجب کی ہے، بیوی بچوں سے محبت اتنی جتنی اللہ نے واجب کی ہے، محبت جس سے کرنی چاہیے وہ خدا اور اولیاء خدا۔
جن کا تعلق ہمارے روح سے ہے، جن کا تعلق ہماری طینت سے ہے۔ لہذا میرے دوستو عزیزو فرمایا لا تعصفا، بالکل افسوس نہ کرو اگر دنیا تم سے چھین لی جائے، اس لیے کہ دنیا تمہاری محتاج ہے، تم دنیا کے محتاج نہیں ہو۔ بس عزیزو آج کی یہ گفتگو تھی کہ اپنی زندگی کا یہ معیار بنا لیں کہ خدا نظر میں رکھیں، موت و حیات اس سے نہ گھبرائیں، یہ تو آنا ہے، اس کو کون اس دنیا میں رہا ہے کہ ہم رہیں گے۔ اور اگر آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پالنے والے اگر تم موت پیدا نہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا، فرمایا موسیٰ جس دنیا کی بات تم کر رہے ہو وہ بیماری کا گھر بن جاتی، چین کا سانس نہیں لے سکتے تھے اگر موت نہ آتی تو۔ اگر موت نہ آئے تو اپنے دادا دادی نانا نانی اعزاء اقارب کون اپنے باپ کی خدمت کر سکتا ہے؟ باپ سے پیچھے 100 باپ زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، ماؤں کے پیچھے 100 مائیں زمین پہ لیٹی ہوئی، سب پکار رہی۔ اچھا انسان کا والد اس دنیا سے جاتا ہے، میراث میں اسے مال ملتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے، مسجدیں بنواتا ہے، کار خیر کرتا ہے۔ ابھی جب پدر اول زندہ ہے تو بعد کے بچوں کی کہاں نوبت ہے؟ سب کے سب فقیر، سب کے سب بے سرمایہ، سب کے سب بیمار، سب کے سب پریشان۔ فرمایا جس موت کو تم عذاب سمجھتے ہو وہ رحمت پروردگار ہے، جسے تم مصیبت سمجھتے ہو یہ رحمت پروردگار ہے۔ رہی بات کہ اس دنیا سے یہ جا رہا ہے، اور اگر اللہ کا چاہنے والا ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو اس دنیا سے گزرنے کی دیر ہے۔ جیسے ہی اس دنیا میں قدم رکھے گا، آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام، مولا فرماتے ہیں کہ قبر کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں گڈھا ہے، سمجھتے ہیں کہ کچھ کھود کے کس چیزوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے۔ ادھر آپ نے قبر میں ڈالا، ادھر رضوان جنت یعنی باغ جنت کھل گئی، اور اس میں ائمہ طاہرین آنے لگے، خوبیاں آنے لگی، اور مشرک و منافق و دشمن اہل بیت کی قبر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ لہذا اس کی کبھی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ صاحب صحت ہونی چاہیے، سلامتی ہونی چاہیے، لیکن اس دنیا سے خوبصورت وہ دنیا ہے جسے ہم نے دیکھا نہیں۔ عزیزوں انبیاء کرام کو کبھی موت نہیں آئی، ائمہ کو کبھی موت نہیں آئی۔ ائمہ کے سامنے پرپوز رکھا جاتا تھا، انبیاء کے سامنے اللہ تعالیٰ پیشنہاد رکھتا تھا، میرے حبیب یہاں رہیے گا یا میرے پاس چلیے گا؟ کہتے تھے نہیں میں اس دنیا میں رہ چکا، پالنے والے اب تیری بارگاہ میں آنا چاہتا۔ بس عزیزو موت سے وہ گھبراتے ہیں جن کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ وہاں ان کے سب بیگانہ ہے، کوئی اپنا نہیں ہے، سب پرائے ہیں۔ لیکن ہمارا تو اس دنیا میں ہمارے سب پرائے ہیں، لیکن وہاں سب اپنے ہیں۔ بس اور اگر کسی کو اس بات پہ ایمان ہو جائے تو اس کے بعد اسے کوئی پریشانی لاحق نہیں آتی ہے۔ پیسہ آتا ہے تو پیسہ بچانا اس کی زندگی کا ہدف نہیں ہے، اس مال سے انسانیت کی مدد کرنا اس کی زندگی کا ہدف ہوتا ہے۔ مالک بن دینار ایک بزرگ انسان تھے، قبر سے گزر رہے تھے، تو قبر سے گزرنے کے بعد قبر کے اوپر بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اپنی کچھ خبر دو اور تمہاری بھی کچھ خبر ہم آپ کو بتاتے ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کے بارے میں آپ بتائیے، یہاں کیا ہوا یہاں کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد مالک بن دینار کہتے ہیں کہ والمال التی جمعتها قد فرقت، تمہاری قبر کے اوپر جو مال تم نے جمع کیا تھا بڑی بے دردی سے وارثوں نے بانٹ لیا۔ وَأَمَّا أَوْلَادُكَ فَقَدْ نَسِيَكَ، بچے تمہیں بھول گئے ہیں، اپنے آٹا دال میں گرفتار ہو گئے ہیں۔
تمہاری بیوی جس کے لیے تم نے سب کچھ چھوڑا، اگر قابل ازدواج ہے تو اس نے دوسرا گھر بسا لیا، اور اگر قابل ازدواج نہیں ہے تو اس کا دل اپنے بچوں میں ہے۔ زمین کے اوپر نہ تمہیں کوئی پوچھنے والا ہے، نہ تمہیں کوئی یاد کرنے والا ہے، اب بتاؤ زمین کے نیچے کی کیا خبر ہے؟ آواز آئی، میرے ہاتھ وہی آیا جو میں نے اس دنیا میں ادھر بھیجا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد بابا۔ لیکن آپ شکر کیجئے، آپ شکر کیجئے کہ تمام قوموں میں نام اعمال بند ہو جاتے ہیں۔ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے لوگوں کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے، ادھر مرے ادھر فائل کلوز ہو گئی، لیکن ہم اہل بیت کی ولایت کا یہ اثر ہے، ہم اہل بیت کی محبت و ولایت کا یہ اثر ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہاری فائل اور تمہارا نام اعمال ہم بند ہونے، تمہارا نام اعمال ہم بند ہونے نہیں دیتے ہیں، بلکہ ہماری محبت کی وجہ سے تمہارا نام اعمال کھلا رہتا ہے۔ اولاد اگر نالائق ہے تو کسی نے اگر کہا کہ خدا تمام مومنین کو صلوات پہنچا دے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کو گھبراہٹ ہو کہ صاحب ہم تو نمازی نہیں، روزے دار نہیں، ہم مومن کہاں، تو ہم جب کوئی مردہ اس دنیا سے جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہم لا نعلم منہ الا خیر وانت عالم بہ منا، پالنے والے ہم نے اچھائی کے علاوہ اس سے کچھ اور نہیں دیکھا، تو لوگ کہتے ہیں صاحب ہم کیسے گواہی دیں، یہ تو گنہگار آدمی تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کس نے کہا تم سے کسی مومن کے سلسلے میں فیصلہ کرو؟ یہاں خیر سے مراد ولایت محمد و آل محمد ہے۔ اور عزیزو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، نہ کسی سے ڈر ہے نہ کسی سے خوف ہے، اوروں کے بارے میں نہیں جانتا، اگر انسان ولائے علی میں سچا ہے تو اسے جہنم میں کوئی نہیں لے جا سکتا۔ علی کی محبت اگر انسان کے دل میں ہے، لیکن عزیزو جہنم میں نہ جانا ہنر نہیں ہے، جنت میں چلے جانا بھی ہنر نہیں ہے، خیرات میں ملی ہوئی جنت بھیک ہے، محنت سے کمائی ہوئی جنت عزت ہے۔ اہل بیت کہتے ہیں عزت سے جنت کماؤ، خیرات میں نہ کماؤ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد بابا۔ خدایا بحق محمد و آل محمد، بحق ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، دنیا و آخرت میں دامان اہل بیت کو ہم سے لحظہ و آن کوتاہ مت فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد جتنے لوگ بھی حاضر ہیں ان سب کے رزق حلال میں اضافہ فرما، جو بے روزگار انہیں رزق حلال فراوان عنایت فرما۔ خدایا اپنے سوا کسی اور کا محتاج مت بنا، پالنے والے خوراک میں، پوشاک میں، پالنے والے مکان میں، پالنے والے حیات میں، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج مت بنا۔ خدا در علی و آل علی سے ہمیں لحظہ و آن جدا مت فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد دنیا ہماری زندگی کا سب سے بڑا غم اور فکر قرار مت دے، ہمارا ہم و غم آخرت میں قرار دے۔ خدا بحق محمد و آل محمد ہمیں کردار کی دولت عنایت فرما۔ پالنے والے اس دنیا میں جب تک ہمیں زندہ رکھ، ہم سبب زینت مکتب اور مذہب اہل بیت رہیں۔ مکتب اہل بیت کی عزت و شرافت کو بڑھانے کے لیے ہمارے نام اعمال کو نیک فرما۔ پالنے والے وہ دعا میں آج اپنی گفتگو کے اختتام پہ کروں گا جو مولا علی کیا کرتے تھے، فرماتے تھے پالنے والے انت کما احب فاجعلنی انت انا کما تحب، خدا جیسا میں خدا چاہتا تھا ویسا تو ہے، جیسا تجھے بندہ چاہیے ویسا مجھے بنا دے۔ خدا اپنے نیک بندوں میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ صلوات بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔